میری شادی میں 15 دن باقی تھے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے امیر دوست کے فارم ہاؤس پہ پارٹی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ہم سبھی دوست وہیں پہ موجود تھے اور سبھی مجھے چھیڑ رہے تھے کہ 15 دن بعد میری شادی ہے۔ میرے کچھ دوستوں کی شادیاں ہو رکھی تھیں اور کچھ کی ابھی ہونی تھیں، اور اب میری 15 دن کے اندر اندر ہی شادی ہونے والی تھی۔ سب مجھے چھیڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی سے ہار جاؤ گے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ جب سے میری شادی کی تاریخ فکس ہوئی تھی تب سے میرے پیچھے پڑ گئے تھے اور ہر وقت ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے جن کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی، بلکہ میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ عبداللہ، میری بات کان کھول کے سن لو۔ اگر پہلی رات تم بھابھی سے ہار گئے تو بس پھر ساری زندگی وہ تم پہ حکومت کرے گی اور تمہاری عزت بھی نہیں کرے گی۔ اس لیے پہلی رات سنبھل کے جانا۔ جیسے ہی میرے سب سے خاص دوست عمر نے مجھ سے کہا تو میرے منہ پہ بانا بج گئے۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ ہر وقت ہی تم یہی کہتے رہتے ہو، کیا کر لے گی وہ؟ میں مرد ہوں، وہ عورت ہے، وہ کیسے مجھ سے جیت سکتی ہے اور میں کیسے اس سے ہار سکتا ہوں؟ میں یکدم غصے میں آ گیا۔ ہر وقت ہی وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے جو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری بات سن کے سب دوستوں نے کہا لگایا اور عمر کہنے لگا کہ یار، یہ تو ابھی سے ہی ہارنے کی سوچ کے بیٹھا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھابھی سے جیت بھی پائے گا۔ وہ الٹا مجھے ہی پریشان کرنے لگ گیا تھا۔ میں فوراً ہی وہاں سے اٹھنے لگا تو سب دوستوں نے مجھے پکڑ کے وہیں پہ بٹھا دیا۔ ہم فارم ہاؤس کے لان میں بیٹھے باربیکیو پارٹی کر رہے تھے۔ ہمارا ایک دوست جہانگیر خان بہت زیادہ امیر تھا اور اسی کا ہی یہ فارم ہاؤس تھا، اور ہم اکثر یہاں پہ پارٹی کرنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ باقی سبھی لوگ نارمل تھے، ہر کوئی اپنی اپنی نوکریاں کرتا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے پکڑ لیا تو میں بھی وہیں پہ بیٹھ گیا۔ یار، تم لوگ ہر وقت ہی مجھے چھیڑتے رہتے ہو، اب میں تم لوگوں کے پاس آؤں گا ہی نہیں جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی۔ میں نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تو سب دوستوں نے ایک زوردار کہا لگایا، اور پھر عمر کہنے لگا کہ یار، ہم تمہارے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دانت نکال کے ہنسنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کون سا ظلم ہو گیا جس سے وہ مجھے بچانا چاہتا ہے؟ وہ شادی شدہ تھا، اس کی شادی کو 3-4 سال ہو گئے تھے اور ایک بچہ بھی تھا۔ یار، تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر تم مجھے سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ تم لوگوں نے تو مجھے پاگل بنا رکھا ہے۔ میں تو ہر وقت ہی اس بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتا رہتا ہوں۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ میں اب تھوڑا تحمل کے ساتھ بات کر رہا تھا کیونکہ مجھے اندر سے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ صرف اور صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں۔ میری بات پہ سب دوست میری طرف دیکھنے لگے، خاص طور پہ وہ دوست جن کی شادیاں ہو رکھی تھی۔ عمر تو خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن احمد بول اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس یار، میں نہیں چاہتا کہ میرے جیسا تمہارے ساتھ بھی ہو۔ تم نہیں جانتے کہ پہلی رات فیل ہونے کا کیا عذاب ملتا ہے۔ ساری زندگی بندہ بیوی کے نیچے لگ جاتا ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ پہلے دن ہی اچھی تیاری کر کے جانا اور بھابھی سے ہار مت ماننا۔ اگر پہلے دن تم فیل ہو گئے تو بس پھر پوری زندگی تم فیل ہی رہو گے۔ وہ اپنی منمانی کرے گی اور تمہاری ایک نہیں سنے گی۔ وہ پھر سے وہی باتیں کرنے لگے تھے جو میرے سر سے اوپر گزر جاتی تھی۔ میں نے بھی ان سے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اگر بتانا ہے تو ٹھیک بتاؤ، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر سے اٹھنے لگا تو اصغر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ وہ میری کرسی کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ یار، تم تو ناراض ہو رہے ہو۔ ہم نے تمہیں کہا تو ہے کہ ہم تمہارے بھلے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پڑی ہے جو تمہیں پریشان کریں؟ اور اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، بس تمہیں کام سنبھل کے کرنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم نے پہلی رات ہی اس پہ اپنی شخصیت کا ایسا روب ڈالنا ہے کہ وہ تمہاری دیوانی ہو جائے۔ اب اپنے عبید کو ہی دیکھ لو، اس کی بیوی تو اس کے سامنے بولتی بھی نہیں ہے۔ یہی تمہیں بہتر بنا سکتا ہے کہ تمہیں شادی کی پہلی رات ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بھابھی ساری زندگی تمہاری غلام بن کے رہے۔ اب سب لوگوں کی توجہ عبید کی طرف ہو گئی، جو دانت نکال کے ہنس رہا تھا اور کندھے اچکا رہا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ مجھے کیا معلوم یار، اب بتا بھی دو، سب لوگ تمہارا ہی کہہ رہے ہیں۔ آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ وہ تمہارا ہر کہا مانتی ہے؟ باقی سب خاموش بیٹھے رہے، لیکن میں نے عبید سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ مجھ سے ذرا فاصلے پہ بیٹھا تھا
میں اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے پاس پڑی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے سمجھانے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، بس یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد مضبوط ہو۔ عورت کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کا شوہر عام شخصیت کا مالک ہو۔ اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کا محافظ ہو، اور حفاظت کا پہلا مرحلہ پہلی رات سے ہی شروع ہوتا ہے۔ بس تم یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ نہ ہی تم نے اپنی بیوی سے کمتر ہونا ہے اور نہ ہی اس سے بہت آگے بڑھنا ہے۔ اس میں بھی بڑے مسائل ہیں۔ اگر تم مجھ سے آگے بڑھ گئے تو وہ خود کو کمتر محسوس کرے گی اور تمہیں وہ پیار نہیں دے پائے گی جو اس کی ذات کا حصہ ہوگا، اور اگر تم کمتر ہوئے اور وہ تمہارے سے بڑھ گئی تو وہ ساری زندگی تمہارے سر پہ کھڑی ہو کے ناچے گی اور تمہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ تم نے کیا کیا ہے۔ عبید الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا جو میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ مجھے تو ایک بات کی بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے بھی اس سے یہی کہا کہ مجھے تمہاری فلسفی کی سمجھ نہیں آ رہی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم لوگ بلا وجہ ہی مجھے پریشان کر رہے ہو۔ میں نے موبائل نکالتے ہوئے مصروف انداز میں کہا تو ایک اور زوردار قہقہا گونجا۔ ہر 2 منٹ بعد ایک قہقہے کی آواز آتی تھی اور اس قہقہے میں میری آواز بھی شامل تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے صرف اور صرف بے وقوف بنا رہے ہیں۔ عبید نے الٹی سیدھی باتیں کی تھیں جو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا فلسفی جھاڑ رہا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، کوئی استانی تھوڑی تھی جو میں نے اتنی احتیاط کے ساتھ اس کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں تو پھر ان کو برابر ہی چلنا چاہیے۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ ہی اس سے آگے بڑھنا ہے اور نہ ہی اس سے کمتر ہونا ہے، لیکن اس نے آخر یہ بھی کہا کہ مجھے اسے تھوڑا سا یہ محسوس کروانا ہے کہ وہ میرے بغیر اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب میں خاموشی سے ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ باتیں کرنے کے بعد اب میری شادی کا ذکر چھڑ گیا کہ آخر شادی کی تاریخ کون سی ہے۔ تاریخ 15 دن بعد کی رکھی گئی تھی۔ ابھی اچھے خاصے دن رہتے تھے، فرنیچر وغیرہ کمرہ ہر چیز سیٹ ہو گیا تھا، بس دلاویز کے آنے کا ہی انتظار تھا۔ میری شادی میری پسند سے ہو رہی تھی۔ میری پسند اس طرح سے تھی کہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اور نہ ہی اسے معلوم تھا۔ شادی ارینج اور لو دونوں تھی۔ گھر والوں نے بھی میرا وہی رشتہ کر دیا جہاں پہ میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے کسی کو بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور میں نے اپنی من پسند عورت کو حاصل بھی کر لیا۔ حاصل تو ابھی کرنا تھا، بس دن باندھے جا چکے تھے۔ کتنی ہی دیر ہم وہیں پہ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور پھر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں بھی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں اکیلا نہیں تھا، میں اپنے ساتھ بائک پہ عمر کو بھی لے کے آیا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے بائک چلانے سے منع کیا تھا۔ اس کے ایک بازو کا مسئلہ چل رہا تھا۔ پچھلے ماہ ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس لیے وہ اپنی بائک پہ نہیں آیا تھا۔ اسے فارم ہاؤس پہ لے کے بھی میں ہی آیا تھا، اور اب واپس بھی اسے میں ہی لے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم دونوں خاموش رہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ہم دونوں ہی تھکے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اسے اس کے گھر پہ اتارا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارا گھر ایک ہی محلے میں تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کا گھر محلے کے شروع میں اور میرا گھر محلے کے آخر میں تھا۔ مجھے اپنے گھر جاتے ہوئے 5-6 منٹ لگ گئے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے دیوار پھلانگی اور اندر جا کے گیٹ کھولا۔ ابا کو معلوم نہیں تھا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں راتوں کو دیر سے گھر واپس آؤں، اور جب سے میری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی تو وہ ہر وقت ہی مجھے یہی کہتے رہتے تھے کہ مغرب کے بعد تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور ان کی نظر میں گھر پہ ہی تھا۔ میں اپنی بہن سے کہہ کے گیا تھا کہ وہ ابا سے کہے کہ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہوں، اسی لیے ہی ابا گیٹ بند کر گئے تھے۔ میں نے گیٹ کھولا اور پھر موٹر سائیکل کو اندر لے کے آیا۔ سارا گھر اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں دبے قدموں کے ساتھ آخرکار اپنے کمرے میں پہنچ ہی گیا۔ کمرے میں پہنچ کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے کھٹ پھٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شاید ابا واش روم کے لیے اٹھے ہوئے تھے، لیکن شکر کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور میں بڑے آرام سے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اگر آج وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ڈھیروں باتیں سنواتے۔ میرے 1-2 دوست نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں شادی سے پہلے دل آویز سے کوئی رابطہ نہ رکھوں۔ آج تک میرا کوئی رابطہ تھا بھی نہیں، لیکن کب سے میرا دل مچل رہا تھا کہ میں اپنی بہن کے موبائل سے اس کا نمبر نکالوں۔ دل آویز کا نمبر نگہت کے پاس تھا، اور میں بڑی آسانی سے اس کا نمبر نکال بھی سکتا تھا، لیکن اب میں کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ آخر میرے دوست ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی انہوں نے لمبی وجوہات بتائی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے اگر میں نے اس سے بات کی تو میں اس کے نیچے لگ جاؤں گا۔ وہ میرے سر چڑھ کے بولے کہ میں اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا تھا، آخر وہ ایسا کیوں کرتی؟
میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن بار بار ہی دوستوں کے الٹے سیدھے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ عمر نے تو مجھے یہ تک کہہ دیا کہ شادی سے پہلے بالکل بھی بات مت کرنا، ورنہ وہ تمہیں اپنا گرویدہ بنا لے گی۔ شادی کے بعد بھی تو اس نے تمہارے پاس ہی آنا ہے، تھوڑا سا صبر کر لو۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ بس وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں شادی سے پہلے کوئی رابطہ نہ رکھوں۔ آخر اس میں کیا ہی مسئلہ تھا؟ اسے کہا تھا کہ یہ تمہیں معلوم نہیں، یہ مرد کے اندر ہوتا ہے۔ جب کوئی مرد شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی سے بات کرتا ہے تو وہ اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے، اور انہیں باتوں کے زیر اثر وہ شادی کی پہلی رات بھی اس کی ہر بات مانتا ہے۔ اور شادی کی پہلی رات ہر بات ماننے کا مطلب یہی تھا کہ پھر ساری زندگی بیوی کی غلامی کرنا۔ وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ اگر میں نے شادی سے پہلے اس کی باتیں مان لی تو بعد میں یہی ہوگا، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ دل آویز تو بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ میں نے اسے 3-4 مرتبہ ہی دیکھا تھا، لیکن جانتا اچھے طریقے سے تھا، کیونکہ وہ میری بہن کی دوست تھی۔ میں اسے جانتا تھا، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں جیسی میرے دوست سمجھ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میری والی ایسی نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو ہی ایسا لگتا ہے کہ ان کی ہونے والی بیوی ایسی نہیں ہوگی، مگر جب انسان اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پہلے ہی اپنے لیے سٹینڈ لے لینا چاہیے تھا۔ اب ان کی باتیں میرے دماغ پہ طاری ہو گئی تھی۔ میں بھی اس بارے میں سوچنے لگا تھا کہ کیا واقعی میں مجھے دل آویز سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ میں کیا کرتا؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کمرے کی ڈیکوریشن کیسی چاہیے۔ یہ میری دلی خواہش تھی کہ میں سب کچھ اس کی پسند سے کروں۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ وہ بری وغیرہ لیتے وقت بھی اسے اپنے ساتھ بازار لے جائیں تاکہ ہر چیز اس کی پسند کی ہو۔ میں نے یہ بات بھی اپنے دوستوں کو بتائی تھی کہ وہ اس پہ بھی اعتراض کرنے لگے کہ تم تو ابھی سے ہی اس کے نیچے لگ چکے ہو، نہ جانے اس کے آنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ان کی باتیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اب دل آویز سے رابطہ کیسے کروں، کیسے اس سے کمرے کی ڈیکوریشن کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے سوچا کہ کل ہی اپنی بہن کے موبائل سے اس کا نمبر نکالوں گا اور اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا، دیکھوں گا کہ وہ میری کال اٹھاتی بھی ہے یا نہیں۔ نگہت کے منہ سے میں اکثر اوقات یہ سنتا رہتا تھا کہ اس نے اپنے فون میں کوئی ایسے فنکشن آن کر رکھے ہیں کہ اس کے پاس ان نون نمبر سے کال جاتی ہی نہیں۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، میں بھی پڑھا لکھا تھا۔ میں جاب کر رہا تھا، لیکن وہ پڑھائی کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی، اور اب ہماری شادی بھی ہو رہی تھی جس کی مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی۔ یہ رات بھی گزر گئی اور اگلی صبح بھی ہو گئی۔ صبح سویرے ہی امی لوگوں نے کہا کہ آج ہم لوگ ملتان کے لیے روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ شادی کی ساری شاپنگ وہ ملتان سے کرنا چاہ رہے تھے۔ امی لوگ کہہ رہے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں۔ بڑے بھیا اپنے کسی آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے اور ابو تو لے کے جا نہیں سکتے تھے، تو ان لوگوں نے مجھے کہہ دیا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میرے سسرالیوں نے بھی ساتھ ہی چلنا تھا، اور خاص طور پہ دلاویز نے بھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی ساتھ جاؤں اور دیکھوں کہ آخر وہ کیسی دکھتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تو تھا، لیکن کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اب میرا دل مچل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہی موقع ہے اس کے ساتھ جانے کا، لیکن میں نے امی سے کہا کہ آج میرے پاس وقت نہیں ہے، 2 دن بعد چلیں گے۔ ابھی تو ویسے بھی اتنے دن رہتے ہیں، تو امی مان گئیں، اور میرے سسرال میں بھی فون کر دیا کہ آج نہیں بلکہ ہفتے کے دن ہم لوگ ملتان چلیں گے۔ میں صبح سویرے نہا دھو کے ناشتہ وغیرہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ میرے آفس میں میرے 3 دوست بھی تھے، عمر اور 2 اور بھی تھے، جنہوں نے دوبارہ سے میرا سر کھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے سسرالیوں کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے ملتان جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بس بھائی، اب تمہاری زندگی نہیں بچتی، تم تو ابھی ہی سسرالیوں کے غلام بننے لگے ہو، تو بعد میں تمہارا کیا ہوگا۔ اب تو میں خود ہی پچھتا رہا تھا کہ میں نے انہیں یہ بات بتائی کیوں۔ وہ تو ہر وقت مجھے برگلانے میں لگے رہتے تھے۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے جان بوجھ کے تنگ کر رہے ہیں۔ میرا بھائی بھی اپنی شادی پہ اپنے سسرالیوں کے ساتھ گیا تھا، اور جب میری بڑی باجی کی شادی ہوئی تو اس وقت بھی ہم ان کے سسرالیوں کے ساتھ گئے تھے، اور اس کا شوہر بھی ہمارے ساتھ گیا تھا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ جانے میری باری پہ ہر کوئی کیوں ایسی باتیں کرتا تھا۔ میرے اندر انا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں صرف اور صرف دل آویز کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن میں اپنے دوستوں کا کیا کرتا، جنہوں نے میرا دماغ کھا رکھا تھا۔ عبید نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک بات ہے جو میں تمہیں سب کے بیچ نہیں کہہ سکتا، شام کو مجھے میرے گھر پہ یا کہیں باہر ملنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، پھر تمہیں سمجھ لگے گی کہ آخر میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اس نے اتنے پراسرار انداز میں کہا کہ میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ خیر، ایسی کون سی بات ہے جو میں نہیں جانتا؟ میں جوان مرد تھا، میں نے دنیا دیکھی تھی، مجھے پتا تھا کہ شادی کے رشتے کو کیسے لے کے چلنا ہے، شادی کی پہلی رات کیسے اپنی بیوی سے محبت جتانی ہے۔ نہ جانے وہ لوگ کیا چاہتے تھے، لیکن جو بھی تھا، میں نے عبید سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں شام کو اس سے ضرور ملوں گا۔ سارا دن میں دفتر میں مصروف رہا اور شام کے 5 بجے گھر پہنچ گیا۔
میں نے اس سے کہا تھا کہ گھر تھوڑا بہت ریسٹ کرنے کے بعد ہی اس کے پاس آؤں گا، اور پھر شام کے 7 بجے میں فریش ہو کے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی گھر پہ نہیں تھی، اس لیے اس نے مجھے گھر پہ بلایا تھا۔ اسے خود ہی میرے لیے چائے اور دوسرے لوازمات کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ اسے دیکھ کے تو میری ہنسی نکل گئی۔ وہ ہر وقت مجھے سمجھاتے رہتے تھے کہ بیوی کے نیچے نہ لگنا، اور وہ خود بیوی کے نیچے لگا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اب بتاؤ، بیوی کی غیر موجودگی میں تم کھانے بھی خود بنا رہے ہو اور کپڑے وغیرہ بھی خود دھو رہے ہو۔ تم تو کہتے ہو کہ تم بیوی کے نیچے نہیں لگے ہوئے، بلکہ تمہارا اس پہ روب اور دبدبا ہے، تو اب یہ سب کیا ہے؟ میں نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یار یہی تو تم نہیں جانتے، یہی گر تو تمہیں سکھانا ہے کہ آخر تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلے اپنا روب اور دبدبا دکھاؤ تاکہ وہ تم سے دب کے رہے، لیکن جیسے ہی تمہیں لگے کہ وہ تمہاری غلامی کرنے لگ گئی ہے تو اسی وقت ہی اس کی باتیں ماننا شروع کر دو، تو تمہارے علاوہ اس کے لیے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے وہ پیار کرے گی، کیونکہ جب عورت کی بات نہ مانی جائے تو اسے اچھا نہیں لگتا، لیکن اپنی 100 باتیں منوانے کے بعد اگر اس کی ایک مان لی جائے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی، اور آپ کی 1000 باتیں مان لیتی ہے۔ اس نے ایک طریقے کے ساتھ بات کی جو مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، یہ تو میں نے بھی کسی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ پہلے اپنا روب اور دبدبا دکھاؤ، اور جیسے ہی لگے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے تو تب بیوی کی بات ماننا شروع کر دو، تو آپ سے اچھا اس کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ باتیں مجھے پتہ تھی۔ میں نے عبید سے کہا کہ تم وہ بات بتاؤ جو تم نے بتانے کے لیے مجھے یہاں بلایا۔ تم جو کہہ رہے تھے کہ تم پہلی رات کے لیے مجھے کچھ ٹپس دینا چاہتے ہو جس سے میں اپنی بیوی کے سامنے شیر بن جاؤں گا، تو وہ بتاؤ، یہ سب مجھے پتہ ہے۔ میں نے یہ کہا تو وہ دانت نکالتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں بڑی جلدی ہے شادی کی پہلی رات کی۔ پہلے تو تم کہتے تھے کہ تمہیں ان سب چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، اب بڑی جلدی ہے یہ سب پوچھنے کی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میری ہنسی نکل گئی۔ یار تنگ مت کرو، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں تو بس وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں جو تم بتانے کے لیے مجھے بلایا ہے یہاں۔ اگر تم نے اس دن کی طرح مجھے تنگ کرنے کے لیے بلایا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں یہ کہتے ساتھ ہی اپنی موٹر سائیکل کی چابی اٹھانے لگا اور اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں بھی وہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ میرے اندر بھی تجسس کا لاوا بھڑک رہا تھا، اور میں وہ سب سننا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے مجھے یہاں پہ بلایا تھا۔ یہ تو بس میں نے اسے ایک دھمکی دی تھی تاکہ وہ سیدھی طرح سے مجھ سے بات کرے۔ اور پھر اس نے کہا کہ عبداللہ میری بات کان کھول کے سنو، شادی کی پہلی رات جو میاں بیوی کے درمیان رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں تم نے جیتنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری بیوی تم سے جیت جائے۔ اگر اس دن وہ جیت گئی تو تم کسی قابل نہیں رہو گے، بھلے ہی اس کے بعد تم ہر وقت جیتتے رہو، لیکن تمہاری جیت کا کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ پہلے وہ مجھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اب اس نے مجھے سیدھے طریقے سے بات کی تو مجھے بھی سمجھ آ گئی، اور میرے اندر بھی ایک فکر لاحق ہو گئی کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو کیا میں ساری زندگی اس کا غلام بن کے رہوں گا؟ میں چپ سادے بیٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے میرے سامنے چٹکی بجائی تو میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گیا۔ کہاں کھو گئے ہو؟ اتنی بھی ڈرنے والی بات نہیں ہے، تم مرد ہو، یہ سب تم نے ہی کرنا ہے۔ بس میں تمہیں اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں سے ہار جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی ہی ہارتے رہتے ہیں۔ اسے دوبارہ سے تقریر شروع کر دی اور اب مجھے اس کی ساری باتیں کلیئرلی سمجھ آ رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے کہوں، یار پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے مجھے سیدھی زبان میں یہی بتا دیتے تھے کہ تم میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو میں بھی بڑی جلدی سمجھ جاتا۔ میں سمجھ گیا تھا اور اب مجھے اندر سے خوف بھی ستانے لگا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط مرد نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے ہار جاؤں گا۔ میرے اندر عجیب عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ اسے میرے سامنے چائے اور دوسرے لوازمات رکھے تھے جنہیں میں نے چھوا تک نہیں تھا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں غرق ہو گیا تھا۔ یار عبداللہ کیا ہو گیا؟ تمہیں میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی کہ تم خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہو؟ تمہیں تو سانپ سونگھ گیا ہے۔ مرد بنو مرد، ڈرنا تو تمہاری بیوی کو چاہیے۔ دیکھو یہی طریقہ اپنا کے ہی تو میں نے اپنی بیوی کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ بیویوں کو صرف مردوں سے یہی چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ بے وقوف مرد انہیں دنیا جہاں کی ہر دولت لا کے دیتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے جو وہ چاہ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے منہ سے بھی یہ بات نہیں کر پاتی کیونکہ انہیں خود کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ بس یہ جو میں نے تمہیں ایک بات بتائی ہے نا، اس سے اپنے پلو سے باندھ دو اور شادی کی رات اس پہ عمل کرنا اور پھر دیکھنا جادو۔ وہ اب بھی کہے جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ میں یہ سب مزید نہیں سننا چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی سے ہی فیل ہو گیا ہوں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملتان جانا بھی چاہیے یا نہیں۔
یہ نہ ہو کہ میں اس کے سامنے کمزور پڑ جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے دیکھا تو میں اس پہ دل ہار بیٹھوں گا، اور میں اس پہ ایک مرتبہ دوبارہ سے دل ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ کم از کم تب تک تو بالکل نہیں جب تک وہ دلہن بن کے میرے گھر نہیں آ جانی تھی۔ پھر تھوڑا بہت وہاں بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے بعد میں بائک کی چابی اٹھا کے اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ سارا راستہ میں یہی سوچتا رہا تھا کہ آخر میرا کیا ہوگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اور میں فیل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میرے اندر کوئی مسئلہ تو تھا نہیں، اللہ کا شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ بس ایک خود اعتمادی کی ہی کمی تھی، اور یہ خود اعتمادی اب مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن اب جب کہ عبید نے مجھے سیدھی زبان میں بتایا تھا کہ وہ ایکچولی بات کس بارے میں کرنا چاہتا ہے، تو میں بھی سمجھ گیا، اور یہی سوچتے سوچتے آخر کار میری منزل بھی آ گئی۔ میں گھر کے اندر گیا تو سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میں بھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ عبداللہ خیر تو ہے؟ تو مجھے کیوں پریشان سے لگ رہے ہو؟ جیسے ہی ابا نے کہا تو میں نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ نہیں ابا جان، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس سردی میں باہر سے آیا ہوں، اسی وجہ سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا۔ میں نے دانت نکال کے کہا کہ کہیں انہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ مجھے کیا پریشانی لاحق ہے۔ ویسے بھی میرے ابا بڑے سمجھدار تھے، ہر وقت مجھے نصیحتیں کرتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے آج تک ایسی بات نہیں کی تھی جو مجھے میرے دوستوں نے سمجھائی۔ تھوڑا بہت کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور سرچ کر رہا تھا کہ شادی کی پہلی رات بیوی کو کیسے اعتماد میں لیا جائے۔ میں بہت زیادہ سرچ کر چکا تھا، لیکن ابھی میرے سامنے کوئی خاطر خواہ ویڈیو آئی ہی نہیں تھی۔ ہر کوئی بس اپنی اپنی جھگ مار رہا تھا۔ کسی نے بھی کوئی اچھی بات نہیں بتائی تھی جس سے مجھے کوئی حوصلہ ملتا۔ ویسے بھی میں وہ سب نہیں پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ تو ہر مرد کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں تو بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر میں خود اعتمادی کیسے ظاہر کروں، کیسے اسے محسوس کراؤں کہ میرے اندر اعتماد کی کمی نہیں ہے۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں، میں سب کچھ خود ہی کر لیتا ہوں۔ یہ بات مجھے کہیں سے بھی معلوم نہ ہوئی، تو میں نے موبائل ٹیبل پہ رکھا اور خود بستر پہ دراز ہو گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ دلاویز کو دیکھوں۔ میرے موبائل میں اس کی ایک تصویر تھی جو میں نے ہزار پردوں میں چھپا کے رکھی تھی۔ اس کی تصویر کو میں نے لاک میں بند کر کے رکھا تھا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے پاس اس کی ایک تصویر ہے۔ میرا موبائل اکثر اوقات میرے دوست یا میرے بھائی کی بیٹے اٹھا لیتے تھے، اسی لیے ہی میں نے دلاویز کی تصویر کو ہزار تالوں میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے موبائل اٹھایا اور وہ لاک کھولنے لگا۔ ہزاروں پردوں میں چھپی دلاویز کی تصویر جب میری آنکھوں کے سامنے آئی تو میرے چہرے پہ خود بخود ہی مسکراہٹ آ گئی۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ اب میں ساری فکریں بھولنے لگا تھا۔ کل جمعے کا دن تھا اور پھر ہفتے کو ہمیں ملتان جانا تھا۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ میں ملتان ضرور جاؤں گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں اپنا اعتماد نہیں گنواؤں گا، اور خاص طور پہ دلاویز کے سامنے تو میں اپنا اعتماد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر کے آؤں گا۔ اور آخر یہ رات بھی گزر گئی اور اگلا دن بھی گزر گیا۔ جمعے کی رات تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی بھی پلاننگز کر کے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ سب گھر والوں نے تیاری کر لی تھی۔ ہم نے فجر کی نماز کے بعد ہی ملتان کے لیے نکلنا تھا تاکہ بازار کھلنے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں اور صبح سویرے ہی خریداری پہ لگ جائیں۔ بہت زیادہ چیزیں خریدنی تھی اور ہم بار بار تو نہیں جا سکتے تھے، اسی لیے ہی وقت پہ جانا چاہ رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں بھی آ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اور مجھے یہ ڈر ستایا جا رہا تھا کہ اگر میں نیند نہیں لے پایا تو صبح میں فریش نہیں ہوں گا، اور اگر میں فریش نہیں ہوں گا تو پھر اعتماد کیسے دیکھوں گا۔ اور پھر خدا کا شکر کہ آدھی رات کو مجھے نیند آ ہی گئی۔ صبح میری آنکھ الارم کی وجہ سے کھل گئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں اٹھا، نماز وغیرہ پڑھی اور تیار ہو کے باہر نکل آیا۔ سب گھر والے اٹھ چکے تھے اور بالکل تیار تھے۔ ہم نے وین پہلے ہی بک کر لی تھی جو ہمارے گیٹ کے باہر آ کھڑی تھی۔ ہم نے پہلے خود بیٹھنا تھا اور اس کے بعد اپنے سسرالیوں کو بھی اٹھانا تھا۔ وین میں سوار ہوتے ہوئے سارا سامان رکھتے ہمیں 1 گھنٹہ تو لگ ہی گیا۔ مجھے تو غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم وقت پہ جائیں گے، لیکن میرے بھتیجوں نے چڑھتے چڑھتے دیر لگا دی۔ بچوں کے سامان، ان کے کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرا کچھ سامان بھی تھا جو ضروری تھا، اور پھر آخر کار ہم اپنے سسرالیوں کے گیٹ کے باہر پہنچ ہی گئے۔ میں نے سب کو سختی سے کہہ دیا کہ کسی نے بھی اتر کے نہیں جانا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کوئی اتر کے گیا تو اندر سے باہر نکلتے نکلتے 1 گھنٹہ لگا دیں گے۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ اندر سے گھر والوں کو بلا دو، ان سے بولو کہ وین آئی ہوئی ہے۔ وہ اندر گیا اور 5 منٹ کے اندر ہی وہ لوگ آ گئے جن کا مجھے انتظار تھا۔ وہاں سے صرف 2 لوگوں نے ہی آنا تھا، ایک میرے دل کی دنیا، میری جان، میری دلاویز،
اور दूसरी मेरी सासू माँ। वो दोनों ही आके वैन में बैठ गए और वैन चल निकली। मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। मैं आगे वाले मिरर से पीछे बैठी अपनी दिलावेज को देख रहा था। मुझे उसकी सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। उसे चेहरे पे नकाब किया हुआ था और अबाया भी पहना हुआ था। मुझे इंतज़ार था कि कब मुल्तान आए और शॉपिंग शुरू हो, और आखिरकार ये सफ़र भी गुजर ही गया। हम लोग मुल्तान पहुंच गए। हर कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ था। कोई भी नाश्ता करके नहीं आया था। सबसे पहले हमने एक अच्छे से ढाबे पे बैठ के नाश्ता किया। उस वक्त उसने अपने चेहरे से नकाब उतारा तो उसके हसीन मुखड़े से लाइटें निकलने लगी। वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी और जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे तो वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। मैंने उसे देखा था लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा था। वो शर्मा रही थी या फिर जानबूझ के ही देखना नहीं चाहती थी। वो मेरी बहनों के साथ बैठी थी, उनके साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन मुझसे कोई भी बात नहीं की थी। मैंने भी उससे कोई बात नहीं की। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बात का आगाज़ कर पाता। आखिरकार सारा दिन हमने मुल्तान में गुजारा और शॉपिंग करके घर पहुंच गए। हम सारी शॉपिंग एक साथ ही करके आए थे ताकि बार बार ना जाना पड़े। वक्त गुजरता जा रहा था। वक्त को तो जैसे पड़ लग गए थे। 15 दिन तो ऐसे गुजरे जैसे 15 सेकंड हो, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन हमारी बारात का दिन था। मैं अपने कमरे में खड़ा तैयार हो रहा था और कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मैंने रेड रोजेस से कमरा सजवाया था, वो भी सिर्फ अपनी पसंद पे। मैं नहीं जानता था कि उसे रेड रोज पसंद है या नहीं। घर वाले भी तैयार थे, बस मेरा ही इंतजार था। ज्यादा लोग बारात में नहीं जाने थे, बस करीबी लोग ही थे। हमारे घर का सहन लोगों से भरा हुआ था। मैं तैयार होके बाहर पहुंचा तो हर तरफ बारात का शोर उठा और फिर 10 मिनट के अंदर ही हम बारात लेके रवाना हो गए। हमारा घर दिलावेज के घर से अच्छे खासे फासले पे था। हमें जाते जाते आधा घंटा लग गया। हालांकि हम गाड़ियों में आए थे। वहां पर बारात का सारा इंतजाम हो चुका था। मुझे मेरी सालियों ने स्टेज पे बिठा दिया और दूध पिलाई की रस्म होने लगी। वहां पे दिल आवेज नहीं बैठी थी क्योंकि अभी निकाह होना था, और फिर निकाह हुआ और वो भी बाहर आ गई। अब वो मेरी बीवी बन चुकी थी और मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था, लेकिन दोस्तों की बातें भी मेरा दिमाग खराब कर रही थी। मगर मैंने थोड़ी देर के लिए सारी बातों को एक साइड पे रखा और अपनी जिंदगी के हसीन तरीन पलों को एंजॉय करने लगा। दूध पिलाई की रस्म हो चुकी थी। अब खाना खाने का दौर चल पड़ा था। खाना खाने के बाद हर तरफ रुखसती का शोर मचा। दिल आवेज अपनी बहन और माँ के गले से लग के रो रही थी। मुझे भी उसे देख के रोना आ रहा था। वाकई में लड़कियों का कितना बड़ा इम्तिहान होता है कि अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे घर में आके रहने लगे, और वो भी अपने घर वालों के बगैर। लेकिन अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है और उस निकाह वाले रिश्ते में सबसे ज़्यादा ताकत है। और अब हम दोनों भी इस ताकतवर रिश्ते में बंध चुके थे। फिर हम दिल आवेज को लेके अपने घर पहुंच गए। मेरी बहनों ने उसे कमरे में बिठा दिया, मगर मैं अभी तक कमरे में नहीं गया था। जब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपने अपने घरों को रवाना हुए तो मैंने भी सोचा कि यही वक्त है, अंदर कमरे में घुस जाता हूँ। ये ना हो कि भाई और कजिन्स वगैरह फिर से मुझे बातों में लगा दें। मैंने मौका देखा और उसी वक्त ही अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सामने बेड पे बैठी चेहरे पे घूंघट ओढ़े हुए थी। मैं बड़े आराम से दरवाज़ा खोल के कमरे के अंदर दाखिल हो गया और फिर दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं नर्वस हो रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं। मुझे ऐसे बस बसे आ रहे थे कि ये ना हो कि आज की रात में फेल हो जाऊं, फिर सारी जिंदगी में दिल आवेज की गुलामी करता रहूं। मेरा दिमाग फटने को था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था और आखिरकार मैं बेड तक पहुंच ही गया। मैं बेड पे बैठा था, लेकिन अभी तक मैंने उसके चेहरे को घूंघट से आज़ाद नहीं किया था। वो अब भी चेहरे पे घूंघट ओढ़े हुए थी। वो मुझे देख सकती थी। नेट का बारीक घूंघट था, लेकिन वो मुझे खास दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे अजीब सी उलझन हुई और फिर मैंने फैसला किया कि बस मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बहाना बना के जाऊँ। फिर मैंने दिलावेज से कहा कि मैं तो तुम्हारी मुंह दिखाई लाना ही भूल गया। तुम बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आया। मैंने ये कहा तो वो घूंघट के अंदर से ही जी में जवाब दे गई। उसने हल्का सा सर भी हिलाया। इसके अलावा उसने और कुछ नहीं कहा था और ना ही मुझे रोका था। मौका देखते ही मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आया। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। घर वाले भी सो चुके थे। मैंने मौका देखा और घर से बाहर निकल गया। मैं अपनी बाइक पे बाहर आया और वो भी बिल्कुल खाली हाथ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, और आखिरकार मैं एक होटल पे पहुंच गया और अपनी शादी की पहली रात उस होटल में अपनी बीवी के बगैर गुजारती। मेरे अंदर अजीब अजीब से खदशात पैदा होने लगे थे कि मैं उससे हार जाऊंगा। इसीलिए ही मैं वहां से भाग निकला था, क्योंकि एक यही तरीका था कि मेरी इज्जत भी बच सकती थी और ना ही मैं उससे हार सकता था।
सुबह हुई तो मैंने अपने सर पे एक बोझ महसूस किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ठीक नहीं किया। रात को तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ही भाग आया था, लेकिन अब मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि मैंने ठीक नहीं किया। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, और अब तो सुबह भी हो गई, तो घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं कहाँ गया हूँ। लेकिन मैं क्या करता, अब भी मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं घर जा पाता। 3 दिन मैं उसी होटल में रहा, लेकिन चौथे दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक नहीं कर रहा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा था। उसी वक्त मैंने मोबाइल ऑन किया और होटल का बिल अदा करके होटल से बाहर निकल आया। मैं बाइक पर घर की तरफ रवाना हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि घर वालों को क्या जवाब दूंगा, और सबसे बड़ी बात कि दिलावेज से क्या कहूँगा। दिमाग फट रहा था, कोई भी जवाब समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं क्या करता, मैं खुद पे मजीद कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो मेरे निकाह में थी, मगर मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, और अब मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए दिल पे पत्थर रख के होटल से निकल आया, और आखिरकार मैं घर भी पहुंच गया। घर का दरवाज़ा बंद था। मैंने बेल बजाई तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मुझे अजीब लग रहा था कि ना जाने अंदर का क्या माहौल होगा। मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा कि मैं क्यों भाग गया था, वो भी अपनी शादी वाली रात। सब जानते थे कि मैं इस शादी से खुश हूँ, और मेरी इस शादी में पूरी रजामंदी शामिल है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो भी दोस्तों के वर्गलाने से, या शायद उन्होंने मुझे सही समझाया था। मैं ही ओवर थिंकिंग कर गया था, और इसीलिए ये सब कर बैठा। कुछ देर में वहीं पर बेल बजाता रहा, और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं बिल्कुल सीधा होके खड़ा हो गया। मैंने सोच लिया था कि मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, बल्कि सबको सच सच कह दूंगा कि मुझे खौफ था, लेकिन अब मेरा खौफ दूर हो चुका है। फिर दरवाज़ा खुला और मुझे अम्मी दिखाई दी। उन्होंने ही दरवाज़ा खोला। मुझे देख के उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो मुझे सलाम करने लगी तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि अम्मी ने मुझे डांटा क्यों नहीं। उन्होंने मुझे डांटा नहीं था, बल्कि वो मुझे अंदर बुला रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया तो वो कहने लगी, बेटा आप बताओ तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है, उसकी जान तो बच गई ना, कि वो घर वापस आ गया है। दिल आवेज तो कह रही थी कि अभी वो कुछ रोज निश्तर अस्पताल में ही रहेगा। जैसे ही अम्मी ने ये कहा तो मेरा दिमाग फटने लगा। 1 मिनट के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, लेकिन अगले ही लम्हे में सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि अम्मी के पीछे दिलावेज भी आ गई थी। उसकी आंखों में नमी थी, और वो आंखों आंखों से मुझे इशारा कर रही थी कि बस आप अस्बात में सर हिला दें, और अम्मी से कहें कि मेरा दोस्त अब ठीक है और वो घर आ चुका है। ये कहते साथ ही मैं आगे बढ़ गया। अम्मी ने कहा कि तुम हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना भिजवाती हूँ। दोपहर का वक्त था, खाना तैयार था। मैं दिलावेज के साथ अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करते ही दिलावेज ने रोती हुई आंखों से मुझे गले से लगा लिया। उसने मुझसे कोई शिकवा नहीं किया, ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं उससे पूछ पाता कि उसने ये बहाना क्यों किया। मेरे ये अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद भाभी हम दोनों के लिए खाना लेके आ गई। खाना रखने के बाद वो वहाँ से चली गई। हम दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। हम दोनों की आंखों में नमी थी। मेरे जहन में हजारों सवालात थे, लेकिन जुबान हिल ही नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने अपने जज्बात पे काबू पाया और उससे पूछ लिया कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तो वो कहने लगी, मुझे लगा था आपको कुछ वक्त चाहिए, तो बस इसीलिए ही मैंने ये झूठ बोल दिया। मैंने शादी की अगली सुबह ही कह दिया कि आप रात को चले गए, आपके दोस्त का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और आप उसे लेके मुल्तान गए हैं, और कुछ रोज बाद ही वापस आएंगे। मैंने अपनी तरफ से ये कहानी बता दी। आपका नंबर भी ऑफ था। सब यही समझते रहे कि वाकई में बहुत बड़ी इमरजेंसी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने झूठ बोला। बस उस वक्त मुझे यही समझ आया, इसलिए मैंने बोल दिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। उसे कहा तो मैंने उसे गले से लगा लिया। वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। माफ़ी तो मुझे उससे मांगनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने उसकी ज़िंदगी की हसीन तरीन रात बर्बाद कर दी थी। उस बेचारी ने मुझसे ये भी ना पूछा कि आखिर मैं भागा क्यों था। उसे तो बस मेरे गलत कदम को ठीक साबित कर दिया। मैंने उसके माथे का बोसा लिया और उसे अपने सारे खदशात बताए, तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि मेरी दोस्तें भी मुझसे यही कहती थीं, इसलिए मैं आपसे खिंची खिंची रहती थी। मेरा दिल चाहता था कि आपसे फ़ोन पर बात करूं, लेकिन मेरी दोस्तों ने मुझे रोक दिया था, और शायद आपके दोस्तों ने अब आपको ऐसे ही तंग किया होगा। दोस्त तो ऐसे ही करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुले दिल से मुझसे बात कर रही थी, और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मुझे दोस्तों की बातें याद आने लगी थीं। उनकी बातों में सच्चाई तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि जितनी मैं समझ बैठा था। और अब मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने उनकी बातों को ज़हन पे सवार क्यों कर लिया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, बल्कि दिल आवेज़ को खुश दिली से कबूल करना चाहिए था। और आज वही रात थी जिस रात मैंने उसे पूरे एतमाद के साथ अपना बना लिया। अगली सुबह मैं बहुत ज़्यादा खुश था।
ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں سمجھوں کہ میں اس سے ہار گیا یا وہ مجھ سے جیت گئی۔ بس ہم دونوں برابر ہی تھے اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے رشتے کو برابری کی بنیاد پہ ہی رکھوں گا، اور نہ کبھی اس کو خود سے کمتر سمجھوں گا اور نہ ہی خود سے زیادہ، کیونکہ ہر رشتے میں برابری ضروری ہے۔ اور پھر میری بیوی نے تو میرا عیب رکھا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو سب کو بتا دیتی کہ میں رات کو بھاگ گیا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔